اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے نام ہیں جنہیں صرف سنا نہیں جاتا، انہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس کا تلوار اٹھانا بھی تقدیر بدل دیتا تھا، جو پہلے اسلام کا دشمن تھا اور پھر بن گیا اللہ کا سب سے طاقتور ہتھیار۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس شہر میں، جو عرب دنیا کا مرکز تھا، تجارت، طاقت اور قبائلی اثر کا مرکز، وہ قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ جنگ اور اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ بنو مخزوم کو مکہ کی ملٹری سٹرینتھ مانا جاتا تھا۔ جب کبھی جنگ ہوتی تو قریش کا سب سے طاقتور لشکر اسی قبیلے سے نکلتا۔ حضرت خالد کے والد کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے امیر، اثر و رسوخ رکھنے والے اور قریش کے ریسپیکٹڈ لیڈر تھے۔ لوگ ان کی بات کو قانون کی طرح لیتے تھے، لیکن یہی وہ شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا بچپن آرام اور آسانی میں گزرا، لیکن ان کی تربیت نرمی سے نہیں، سختی سے ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں گھڑ سواری، تلوار بازی، جنگ کی منصوبہ بندی، وار پلاننگ سکھائی جاتی تھی۔ انہیں کھیل کود کے بجائے جنگ کے داؤ پیچ سکھائے گئے۔ ان کا جسم مضبوط، نظر تیز اور دماغ بہت تیزی سے فیصلہ لینے والا تھا۔ کہا جاتا ہے خالد بن ولید تلوار چلانا سیکھتے نہیں تھے، ان کے خون میں جنگ دوڑتی تھی۔ ان کے استاد اور گھر والوں کا ماننا تھا کہ یہ لڑکا ایک دن عرب کا سب سے بڑا فوجی بنے گا، اور واقعی وقت نے یہ بات سچ کر دکھائی۔ بنو مخزوم اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اور خالد بن ولید ان کا سب سے چمکتا ستارہ تھے۔ جب خالد جوان ہوئے، قریش کی فوج ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ انہیں جنگ کے اہم فیصلے لینے کا حق ملا۔ لوگ ان کے پلان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام کے دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ سچ کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے خطرناک دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان کی تلوار سچ کے خلاف اٹھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ انہیں کس مقام کے لیے پیدا کر چکا ہے۔ جنگ احد، یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ میدان تھا جبل احد، مدینہ کے قریب۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوط ایمان کے ساتھ 700 صحابی، دوسری طرف قریش کا 3000 کا لشکر، بہترین ہتھیار اور فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کو صرف تلوار سے نہیں، دماغ سے لڑنا چاہا۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا اور سخت ہدایت دی تھی، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، اپنی جگہ چھوڑنا مت۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے، یہاں سے راستہ کھلا تو پورا کھیل پلٹ سکتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے زبردست ہمت دکھائی، قریش پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ نے سمجھا جنگ جیت لی گئی ہے، یہیں سے غلطی ہوئی۔ کچھ تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول گئے اور مال غنیمت دیکھ کر پہاڑی چھوڑ دی۔ پہاڑی خالی ہو گئی۔ بس یہی لمحہ تھا جس کا حضرت خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے چکر لگایا، پیٹھ سے حملہ کیا اور جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا۔ مسلمان گھر گئے، الجھن، گھبراہٹ اور شور مچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ خون سے بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابی رو پڑے۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسلام کو بہت بڑا صدمہ لگا، اور اس سب کے پیچھے خالد بن ولید کی ملٹری بریلینس تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ جیتی، لیکن دل کا سکون ہار گئے۔ انہوں نے دیکھا اتنی سچائی، اتنا صبر، اتنی وفاداری، اور پھر بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ جنگ احد کے بعد حضرت خالد کے دل میں سوال پیدا ہوئے۔ وہ سوچنے لگے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اتنی قربانی کیوں ہوتی؟ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول تو نہیں؟ یہیں سے ان کا سفری ہدایت شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حضرت خالد کو خط بھیجا اور کہا، تم جیسا عقل مند آدمی اسلام سے انجان نہیں رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقل اور صلاحیت کو پہچانا۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ ایک رات حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ، تینوں نے فیصلہ کیا، اب حق کو قبول کرنا ہے۔ یہ لوگ چپکے سے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں حضرت خالد نے کہا،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی کا سچ رکھ دوں گا۔ جب حضرت خالد بن ولید مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھ کر مسکرائے، جیسے پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اسلام قبول کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد رو پڑے، ان کا سر جھک گیا، زندگی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ 7 ہجری، اس دن اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ کچھ ہی مہینے بعد 8 ہجری جنگ موتا ہوئی۔ مسلم آرمی 3000 تھی، رومن 2 لاکھ سے زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے پہلے سے ہی 3 کمانڈرز کے نام ایک ترتیب میں مقرر فرمائے تھے۔ انہوں نے کہا، اس جنگ میں تمہارے امیر حضرت زید بن حارثہ ہوں گے، اگر زید شہید ہو جائیں تو تم اپنا امیر حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنا لینا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو تم اپنا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی اپنا امیر بنا لینا۔ موتا کی جنگ شروع ہوئی اور تینوں کمانڈر شہید ہو گئے۔ فوج کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید کو سونپی گئی، اور حضرت خالد نے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی خبر مل رہی تھی، اور پھر انہوں نے فرمایا، اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، سیف اللہ، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں اور جنگ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومن اور پرشین امپائر کو ہرا دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی تھیں اور ہر جنگ کو فتح کیا تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ۔ مکہ کی فتح کے وقت حضرت خالد ایک دستے کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے دشمن کی رکاوٹوں کو ختم کیا۔ فتنہ ارتداد کی جنگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ قبائل نے اسلام چھوڑ دیا اور جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، تب حضرت خالد نے ان کا خاتمہ کیا۔ جنگ یمامہ، یہ سب سے سخت جنگ تھی جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت خالد نے اپنی لیڈرشپ سے مسیلمہ کی عظیم فوج کو شکست دی اور اسے ختم کیا۔ اس کے علاوہ بیٹل آف لیس، بیٹل آف ولاجہ، بیٹل آف چینز، بیٹل آف یرموک، یہ ساری جنگیں فتح کی انہوں نے۔ ایران، عراق، سیریا، فلسطین، ترکی، جارڈن، لبنان جیسے ملک فتح کیے۔ 22 ہجری شہر ہم سیریا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان تھا شہادت۔ انہوں نے 125 جنگیں لڑیں، ہر جنگ میں آگے رہ کر تلوار اٹھائی، اپنا جسم زخموں سے بھر لیا۔ ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار، تیر یا برچھی کا نشان نہ ہو۔ ان کا جسم کمزور تھا لیکن روح بالکل مضبوط تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں لیکن دیکھو میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مر جاتا ہے۔ پھر اپنا جسم دکھاتے ہوئے کہا، میرے جسم پر تلوار، تیر اور برچھی کے نشان ہیں لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ان کے پاس موجود صحابی نے کہا، اللہ نے تمہاری تلوار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، کیسے ممکن تھا کہ سیف اللہ دشمن کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی؟ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید خاموش ہو گئے، چہرے پر سکون آ گیا۔ ان کی وفات نیچرل تھی لیکن نیت، قربانی اور جہاد نے انہیں شہیدوں جیسا مقام دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ جنازہ ہمس میں ادا کیا گیا، پورا شہر رو رہا تھا۔ ایک ایسا سپاہی جا رہا تھا جس کا جیسا دنیا دوبارہ نہیں دیکھے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا اور بنا شہادت کے بھی شہادت سے بڑا مقام پا لیا۔ کچھ لوگ تلوار سے مرتے ہیں اور کچھ لوگ تلوار بن جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید تلوار نہیں، اللہ کی تلوار تھے۔